اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ماہ صفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ اسلامی تقویم کا دوسرا اہم مہینہ ہے۔ صفر المظفر کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے غلط تصورات پائے جاتے ہیں جن کا شریعت مطہرہ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ مبارک کو منحوس مہینہ قرار دیتے ہیں اور اسے خیر و برکت سے خالی مہینہ قرار دیتے ہیں، لہٰذا اس تصور کے تحت وہ اس ماہ مبارک میں شادی بیاہ نہیں کرتے کہ اگر اس ماہ مبارک میں شادی بیاہ کی تقریب کی جائے، نکاح کرایا جائے تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر بچے کی پیدائش بھی ہوتی ہے تو وہ بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے تصورات۔ بہت سارے لوگ اس ماہ مبارک میں کاروبار کا آغاز بھی نہیں کرتے، اسی تصور کے ساتھ کہ اس میں نحس موجود ہے۔ سامعین محترم، قرآن و سنت کی روشنی میں اس ماہ مبارک کی حیثیت پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس ماہ مبارک کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ اسے صفر کیوں کہتے ہیں یہ عرض کرتا چلوں، پھر تصورات کی طرف آؤں گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی حیثیت واضح کروں گا۔ صفر عربی میں خالی کو کہا جاتا ہے، اور اہل عرب چونکہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام کے مہینوں میں حج کے حوالے سے مصروف رہتے تھے، ان مہینوں میں وہ جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے۔ جب محرم الحرام کا مہینہ ختم ہوتا اور صفر المظفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تو تمام اہل مکے کو اپنے گھروں کو خالی کر دیتے اور باہر نکل جاتے اور مختلف قبائل سے جنگ و قتال میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا گھروں کو خالی کرنے کی وجہ سے اور مکے کے خالی ہو جانے کی وجہ سے اس ماہ مبارک کا نام صفر رکھ دیا گیا، یعنی وہ ماہ کہ جس میں مکانات خالی ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ 3 ماہ کے بعد مختلف اپنے دشمنوں سے برسر پیکار ہوتے ہیں اور کچھ تو خون میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے اسے منحوس مہینہ قرار دے دیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں یہ سوچ پائی جاتی تھی، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی یہ تصور موجود ہے۔ سامعین محترم، یہ بات اپنے ذہن میں راسخ کر لیں کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ کسی دن کو، مہینے کو، سال کو منحوس قرار دینا یا کسی بھی شے کو منحوس اور بدشگون قرار دینا، یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، لیکن اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے تھے یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، معاذ اللہ۔
اللہ نے فرمایا کہ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار سن لو کہ تمام بدشگونیاں اللہ کے پاس ہیں، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک حدیث قدسی میں ہمیں اس بات سے روکا گیا کہ ہم دنوں کو، مہینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو برا کہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یؤذینی ابن آدم، کہ مجھے ابن آدم تکلیف پہنچاتا ہے۔ کب؟ یسب الدہر، جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، جب زمانے کو وہ برا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں خود زمانہ ہوں، بِيَدِيَ الْأَمْرُ، اور میرے ہی دستے قدرت میں تمام امر ہے، تمام معاملات ہے۔ اقلب اللیل والنہار، اور میں ہی رات اور دن کو پھیرنے والا ہوں۔ گویا کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سفر المظفر منحوس مہینہ ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی تخلیق کو منحوس قرار دے دیا۔ رب کائنات کو اس سے اذیت پہنچتی ہے کہ میرا بندہ میرے بنائے ہوئے زمانے کو، مہینے کو منحوس قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک میں یہ ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب الطب باب لا حامہ اور حدیث نمبر 5770 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صفر ولا حامہ، کہ ماہ سفر کی نحوست والی سوچ اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی ماہ سفر کے حوالے سے جو تصور پایا جاتا ہے یہ بالکل باطل ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ تصور بھی باندھے ہوئے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور ایک روایت جو موضوع روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس روایت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں 3,20,000 بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس تصور کے تحت لوگ چنے ابال کر تقسیم کرتے ہیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر وہ سمندر میں یا ندی یا نہر میں پھینکتے ہیں، اور 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی خاص طور پر تلاوت کرتے ہیں۔ اور ان تمام معمولات کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے کہ چونکہ اس ماہ مبارک میں آسمان سے لاکھوں کی تعداد میں مصیبتیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو ان اعمال کے کرنے سے ہمیں ان مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ سامعین محترم، یہ جتنے بھی اعمال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، لوگوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کے لیے دانے کا انتظام کرنا، سورہ اخلاص اور دیگر سورتوں، خاص طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، فی نفس ہی مستحسن اعمال ہیں، لیکن اگر اس سوچ کے ساتھ یہ اعمال کیے جائیں کہ ماہ سفر المظفر چونکہ معاذ اللہ منحوس مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے ان مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، تو چونکہ سوچ وہ درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، خیال درست نہیں ہے، لہٰذا یہ اعمال بھی اس خیال و عقیدے کے ساتھ کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ دین میں اضافے کے مترادف ہوگا، جسے شریعت مطہرہ میں بدعت سعیہ کہا جاتا ہے، اور جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید ترین الفاظ میں مذمت ارشاد فرمائی کہ کل بدعت دلالہ، کہ اس طرح کی ساری بدعتیں جو ہیں وہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی
بدعتی کو جہنم میں لے جائے گی۔ سامعین محترم، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکات کے اندر لا سفرہ ولا حامہ والی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے حوادث، آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ اعتقاد باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک فتوے میں تحریر فرمایا کہ ماہ سفر المظفر کے حوالے سے اس طرح کے جتنے بھی عقائد ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعتقادات، اپنی سوچ اور اپنے خیالات کو تبدیل کریں، اور ماہ سفر المظفر کو جو مظفر ہے، مبارک ہے، بابرکت ہے، اس ماہ مبارک میں دیگر مہینوں کی طرح خوشیاں بھی منائیں، نکاح کی محفل بھی منعقد کریں، کاروبار اگر ہم شروع کرنا چاہیں تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کاروبار کو بھی شروع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔